بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ گزشتہ ویڈیو میں آپ نے سنا کہ بیوی اگر اپنے دائر اختیار سے باہر نکلے، بیوی ہونے کا ثبوت نہ دے، تو اس کی طرف سے جو آفات شوہر کے اوپر مسلط ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے آج میں 21ویں صدی کا شوہر جو دور جاہلیت کا پیکر اور کھوگر نظر آتا ہے، بظاہر روشنی کا دور ہے، یہ علم و ترقی کا دور ہے، لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں تو بہت سے شوہر، بہت سے خاوند ایسے ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ ان کی شایان شان سلوک نہیں کرتے ہیں۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بہت سے شوہر ماں باپ کی محبت میں، ماں باپ کی باتوں میں آ کر بے قصور بیوی کو طلاق دیتے ہیں، بے قصور بیوی کے اوپر الزامات لگاتے ہیں، ان کو سزا دیتے ہیں، اور کہیں بیوی کے غلام بن کر ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ یہ افراط اور تفریط کے شکار مرد ہیں۔ کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عورت کو جائیداد، کھیت، مال و زر اور اسباب و وسائل زندگی کی طرح ایک شے سمجھی جاتی تھی۔ اس کو ملکیت، ازدواج، کاروبار، تجارت، تعلیم، غرض کسی کے قسم کے حقوق حاصل نہ تھے، اور اس زمانے میں وہ کھلونے کی حیثیت رکھتی تھی۔ مرد کا دل لباتی، کھیتی باڑی اور مویشی کھانے میں زندگی گزارتی، شب و روز گھروں میں کام کرتی، کھانا پکاتی، بچوں کو سنبھالتی، اور پھر مردوں کی گالی گلوچ سنتی، اور جب مرضی نہ ہو تو مرد بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے۔ اس جہالت اور تاریک دور میں عورت کو بے پردہ اور بے چارہ رکھا جاتا تھا، یعنی اس کی کوئی انسانی حیثیت ہی نہیں تھی۔ غرض وہ انسان کم، مال مویشی زیادہ تصور کی جاتی تھی، ایک ایسٹ سمجھا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ اس تاریک دور میں ایک کبھی رسم یہ بھی تھی کہ باپ کے مرنے کے بعد اس کی بیویاں جائیداد کی طرح اس کے اولاد میں تقسیم کر دی جاتی تھی تاکہ وہ ان کی خدمت کریں۔ عورت کرایہ پر دی جاتی تھی، اس کی کوئی عزت نفس اور احترام نہ تھا۔ شوہر بیوی پر بیجا ظلم روا رکھتا تھا۔ لیکن جب اسلام کا آفتاب افق انسانیت پر طلوع ہوا تو ایک انسان کی حیثیت سے عورت کو حقوق ملے، اور حقوق کے معاملے میں وہ مرد کی ہم پلہ قرار دی گئی۔ یعنی پہلی بات یہ ہے کہ اسے انسان سمجھا گیا، اور پھر وہ انسانیت کی ایک اہم اکائی کا رویہ کا روپ اختیار کر گئی۔ یعنی دین اسلام نے عورت کو باحجاب زندگی گزارنے کے قرینے سے آشنا کیا، اور خواتین کو ان کے احترام کے پیش نظر پردے اور حجاب میں رہنے کا حکم دیا گیا تاکہ وہ چوروں، ڈاکوؤں، حرام نظری کرنے والے حرامزادوں، عزت کے لٹیرے مردوں سے محفوظ رہے۔ چونکہ ہر قیمتی شے یعنی سونا، چاندی، ہیرے کو پردے کے اندر پوشیدہ رکھا جاتا ہے تاکہ چوروں کی نگاہ نہ پڑے، گرد و غبار سے محفوظ رہے۔ اسی طرح سے پردہ یا حجاب جو ہے وہ خاتون کا محافظ ہے۔ اجنبی اور میلی نگاہوں سے پوشیدہ اور مخفی رہنا عورت کی بیشبہ قدر و قیمت کی دلیل ہے۔ عورت کو نکاح کے ذریعے مرد کا لباس بنایا گیا تاکہ گناہوں سے محفوظ رہ سکے، اس کا ایمان بچ سکے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی نکاح میری سنت ہے، جو اس سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی وہ مسلمان نہیں ہے۔ ایک شاعر نے کہا، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کو تمہارے لیے سکون، رحمت اور نعمت قرار دیا ہے۔ اس کے ساتھ نرمی اور مہربانی کے ساتھ پیش آؤ، اگرچہ اس کے اوپر تمہارا حق زیادہ اہم اور واجب ہے۔ بیوی کا تمہارے اوپر یہ حق حاصل ہے کہ تم اس پر رحم کرو، خوراک اور لباس کا اہتمام کرو، اور جب اس سے غلطی سرزد ہو جائے تو اسے معاف کر دو۔ تو میرے پیارے دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنی عورت کو اذیت پہنچائے تاکہ وہ عورت اپنی جان کو اس شوہر سے خریدے، خداوند متعال اس شوہر کے لیے جہنم سے کمتر عذاب پر راضی نہیں ہے، چونکہ خداوند عالم
عورت پر ظلم کرنے سے غضبناک ہوتا ہے، جس طرح یتیم پر ظلم کرنے سے ناراض ہوتا ہے، اسی طرح عورت پر بیوی پر ظلم کرنے سے اللہ ان شوہروں سے بیزار نظر آتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں، میری امت میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے خانوادہ، اپنے بیوی بچوں پر دست درازی نہیں کرتا ہے اور ان کے ساتھ محبت کرتا ہے اور ان کے حق میں ظلم نہیں کرتا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، 3 خصلتیں جس میں ہو اس کی زندگی کبھی اچھی نہیں گزرے گی: کینور شخص، حاسد اور بد اخلاق۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو ان 5 اشخاص کو ذلیل کرے گا وہ 5 چیزوں سے محروم رہے گا۔ جو علماء کو ذلیل کرے گا وہ دین سے محروم ہوگا، جو اقربا کو ذلیل کرے گا وہ مربت کو کھو دے گا، جس نے بیوی بچوں کو ذلیل کیا وہ اپنی زندگی خوشی کھو دے گا۔ ایک اور حدیث میں ذکر ہے، بدترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں پر سختی کرتا ہے اور بخل و کنجوسی سے کام لیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، وہ شخص ملعون ہے جو اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے، غیرت بیجا کرتا ہے اور شادیوں کے چسکے کے پیچھے بغیر وجہ کے شادی کو طلاق دے کر دوسری شادیوں پہ شادیاں کرتا رہتا ہے، نہ وہ ان سے خوش رہتا ہے نہ وہ اس سے خوش رہتی ہے۔ خلاصہ بحث یہ ہے کہ ہر انسان محبت کا بھوکا ہوتا ہے، بالخصوص عورت کا دل محبت کی طاقت سے زندہ ہوتا ہے۔ اس لیے مرد کو چاہیے کہ اپنی شریک حیات کی زندگی کے طرز فکر کو، پسند ناپسند کو، جذبات کو، احساسات کو سمجھے اور قدر کرے۔ غیروں کو کہنے کی بجائے جہاں گناہ ہے اپنی بیوی کو دن میں 24 مرتبہ آئی لو یو کہے۔ یہاں بیویوں سے لڑائیاں ہوتی ہے، غیروں سے محبت کے چرچے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ، ایسے شوہر اپنی دنیا آخرت دونوں کو برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ ادھر گھر برباد ہوگا، ادھر آخرت برباد ہوگی۔ تو محبت سے بیوی کے جذبات اور احساسات کو تقویت پہنچے گی اور نتیجے کے طور پر وہ بھی محبت اور اخلاق سے پیش آئے گی۔ ایک قول ہے، اگر کسی فقیر کے گھر میں خوش اخلاق اور متقی پرہیزگار نیک عورت آ جائے تو اس کا گھر آسائش اور فضیلت کا گہوارہ بن جائے گا۔ اسی طرح بیوی خدمت کرے گی تو یہ اس کا جہاد ہوگا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، عورت کا جہاد یہ ہے کہ وہ بحیثیت بیوی کے اپنے فرائض کو بخوبی انجام دے دے۔ تو میرے پیارے دوستو، آئے ہم اپنا رول پلے کریں۔ بیوی اپنا جہاد اپنے شوہر کو راضی کر کے، اپنے بچوں کا احترام کر کے، اپنے گھر میں ایک خوشگوار اور اخلاق اور تہذیب کا معاشرہ پیدا کر کے، ماحول پیدا کر کے وہ اپنے جنت پیدا کر سکتی ہے۔ اور شوہر بیوی بچوں پر رحم کر کے اپنی تمام توانائیوں کو، اپنی انرجی کو، جو ان کے جائز حقوق ہے ان کو دے کر اپنے گھر کو جنت بنا سکتا ہے، اور اسی میں اللہ رسول کی خوشنودی ہے، اسی میں معاشرے کی ڈیولپمنٹ ہے۔ تو میں تمام ان افراد سے جو شادی شدہ ہے ان سے گزارش کروں گا، چاہے نوجوان ہو، بزرگ ہو، بوڑھے ہو، جوان ہو، اپنی بیویوں کا احترام کریں، لیکن اس کے احترام میں حد سے آگے بڑھتے ہوئے ماں باپ کو کارنر نہ کرے، اور اسی طرح ماں باپ کی بلا وجہ باتوں میں آ کر بیوی کو، بے گناہ بیوی پر ظلم و جبر نہ کرے، بیوی کے ساتھ بےہودہ زبان استعمال نہ کرے، ان کے ساتھ محبت کریں، تو اسی سے اچھے بچے پیدا ہوں گے، خوشگوار، خوش اخلاق بچے پیدا ہوں گے، اور ہمارا معاشرہ بھی خوشگوار ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔